बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उमर हमीद और हमारा आज का टॉपिक है लाहौर के सिनेमाज आर्ट स्टूडियोज़। और ये वीडियो एक सीक्वेंस वीडियो है जिसमें हम लाहौर के मुख्तलिफ स्टूडियोज़ के बारे में बात करेंगे। ये स्टूडियोज़ वो हैं जिन्होंने लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने में बहुत ही अहम रोल प्ले किया है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बुनियाद रखी है। और आज भी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो किसी न किसी तरह से इन स्टूडियोज़ पे बेस करती है। तो ये स्टूडियोज़ तीन बड़े स्टूडियोज़ शाहनूर स्टूडियो, बारी स्टूडियो और एवरन्यू स्टूडियो, इन तमाम स्टूडियो के बारे में हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह से वजूद में आए, क्या वजह बनी, किस फिल्म ने इनको प्रोड्यूस किया, किन डायरेक्टर्स ने या किन प्रोड्यूसर्स ने इसमें अहम रोल प्ले किया। तो इन तमाम स्टूडियोज़ के बारे में ख़ास बात यह है कि ये तीनों मुल्तान रोड पे वाक़ई हैं। वो रास्ता जो आज लाहौर चुबुर्जी से ठोकर न्याज बेग की तरफ जाता है। और इन स्टूडियोज़ की ख़ास बात यह है कि इसमें हमें मुख्तलिफ़ तरह की फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। ये फैसिलिटी वो तमाम एरियाज़ को कवर करती हैं जो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शाहनूर स्टूडियो की। अच्छा, ये जो शाहनूर स्टूडियो है ये लाहौर में 1955 में तामीर किया गया। इसका पुराना नाम शोरे फिल्म स्टूडियोज़ था। इस स्टूडियो की जो बिगनिंग है वो देयर इज़ एन एक्ट्रेस, वेरी फेमस एक्ट्रेस कॉल्ड मीना शोरे, और उनके हस्बैंड हैं रूप के शोरे। रूप के शोरे एक इंडियन फिल्म मेकर थे और उन्होंने तकरीबन कोई 100 कनाल की ज़मीन खरीदी और डेडिकेट की इस स्टूडियो को बनाने के लिए। उस वक़्त के हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा स्टूडियोज़ था जिसमें तकरीबन 5 मुख्तलिफ हॉल्स या फ्लोर मौजूद थे, जिन्हें हम लोकल ज़ुबान में, फिल्म की ज़ुबान में फ्लोर्स ही कहते हैं। यहाँ एक हाई टेक रिकॉर्डिंग हॉल भी मौजूद था जिसको आज हम एडिटिंग हॉल कहते हैं। इन स्टूडियो में फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए मुख्तलिफ ऑफिस भी थे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस स्टूडियो की बुनियाद रूप के शोरे ने रखी और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था मंगती। ये फिल्म एक बहुत ही कामयाब फिल्म साबित हुई और इसकी कमर्शियल हिट ने लाहौर के पंजाबी सिनेमा की बुनियाद रखी। और आज उसके बाद हम देखते हैं कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई। तो इसमें जो शोरे स्टूडियो से पहले मंगती फिल्म प्रोड्यूस की गई उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। और साथ ही इस स्टूडियो की बुनियाद रखी गई। इस फिल्म ने पहली पंजाबी फिल्म थी जिसने गोल्डन जुबली की इस रीजन में। और उसके बाद ये स्टूडियो आबाद हो गया, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद ही हमें पता है कि सब कॉन्टिनेंट में पार्टीशन हो जाती है और इस क्योटिक एनवायरनमेंट में ये स्टूडियो जला दिया जाता है। इसके पीछे क्या वजह थी ये यकीन से कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ज़ाहरी तौर पर जो वजह नज़र आती है वो यही है कि चूंकि इसके जो मालिक हैं वो एक हिंदू मालिक थे, शायद इसकी वजह से इसके साथ ये सलूक हुआ। लेकिन इस बात का हमें कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिलता और इट्स जिस तरह हम कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ अ मिस्ट्री। तो जब पार्टीशन हुई तो रूप के शोरी ने फैसला किया कि वो मॉडर्न जो आज का इंडिया है उसमें चले जाएंगे और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी सक्सेसफुल फिल्म्स को डायरेक्ट किया, जैसे ढोलक 1951 में, एक थी लड़की और चमन। पार्टीशन के दरमियान सैयद शौकत हुसैन रिजवी जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का उस वक़्त एक अच्छा नाम थे, वो यहाँ पे शिफ्ट हुए और ये स्टूडियो उनको एलोकेट कर दिया गया। वो बॉम्बे में एक मशहूर डायरेक्टर थे और उनकी एक और वजह शोहरत भी है कि वो मलका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ के शौहर भी थे। और बाद में चल के भी उन्होंने बहुत कामयाब फिल्म्स डायरेक्ट की पाकिस्तान बनने के बाद, जिसमें जुगनू 1947 में रिलीज़ हुई, जाने बहार 1958 में, जीनत 1945 में। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि उन्होंने नूर जहाँ से शादी की
اور اس کے بعد یہ جو اسٹوڈیو ہے یہ اصل میں شاہ نور اسٹوڈیو از اے کمبینیشن آف ٹو نیم. رضوی صاحب کا نام جو کہ شاہ صاحب کے نام سے مشہور تھے، تو اس کا جو پہلا ورڈ ہے شاہ وہ وہاں سے لیا گیا، اور دوسرا ورڈ نور جہان سے لیا گیا. تو اس طرح سے شاہ نور اسٹوڈیو ایک طویل عرصے تک کامیابی کی داستان بنا رہا. تو 1999 میں رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد میں اسٹوڈیو جو ہے وہ ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں آیا. لیکن اس وقت شاہ نور اسٹوڈیو کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ پرفارم نہیں کی جا رہی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ڈکلائن کا شکار ہو چکا ہے. اچھا، اب ہم بات کریں گے لاہور کے دوسرے بڑے اسٹوڈیو ایورنیو اسٹوڈیو کی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پنجابی کی ایک داستان کا بریف انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں. اچھا، یہ انٹروڈکشن میں آپ لوگوں کو اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو آج کی جنریشن ہے ان کو شاید اس کی سٹوری نہیں پتا ہو. دا سٹوری آف دلہ بھٹی. ہمیں پتہ ہے کہ دلہ بھٹی، جو لوگ جانتے ہیں تاریخ کو، وہ ایک مشہور شخصیت تھے جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں بڑی عزت کمائی. ان کا مزاج، ان کا سوچنے کا انداز آج بھی پنجاب کے لوگوں میں پایا جاتا ہے. وہ ان کی جو شخصیت تھی، وہ جس طرح سے آپ انگلش سٹوریز میں رابن ہوڈ کی کرتے ہیں، وہ اس طرح سے اس شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے ہمیشہ سے امیروں سے پیسے لیے اور امیروں سے پیسے لے کے تو اس کو غریبوں میں تقسیم کیا. اور جاگیردارانہ نظام جو کہ اس وقت دلہ بھٹی کے ٹائم پہ کلونیل پیریڈ یعنی برٹش راج چلا رہا تھا، اس کے اگینسٹ انہوں نے بہت سارے اقدام کیے. ان سے وہ لڑے بھی، اور ان کی جو داستانیں ہیں وہ بہت مشہور ہے پنجاب. تو یہ جو دلہ بھٹی کی کہانی تھی، اس کو ایک فلم میکر تھے آغا جی گل، ان کو بہت انسپائر کی یہ سٹوری. اور آغا جی گل نے پاکستان کی ایک بڑی مشہور شخصیت بعد میں چل کے بنے، اور ان کی کہانیوں نے اپنے آڈینس کے دل میں جگہ بنائی، اور ایک کلچرل ڈائیورسٹی کو انہوں نے ایک سینمیٹک ایکسلنس تک لے کر گئے. تو دلہ بھٹی کے نام سے انہوں نے ایک فلم پروڈیوس کی جو ایم ایس ڈار نے ڈائریکٹ کی تھی. یہ فلم سپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئی، اور اس طرح سے آغا جے گل نے ایورنیو اسٹوڈیو کی زمین خریدی اور اس کی بنیاد رکھی. یہ تقریباً 6 فلورز اس میں تعمیر کی گئی شوٹنگ کے لیے، جس میں ڈبنگ ہال، ریکارڈنگ ہال، آفیسز، کلر لیبارٹری اور 2 سینما ہالز بھی اس میں شامل تھے. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. اس میں تقریباً 50 کے قریب آفیسز بنائے گئے جو رینٹل پرپزز کے لیے استعمال ہوئے. اچھا، ایورنیو اسٹوڈیوز کے بارے میں یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ایورنیو اسٹوڈیو آج بھی بہت ایکٹیو ہے. فلم تو ہمارے ہاں اتنی سکسیسفل پروجیکٹس نہیں ہیں. اب دوبارہ سے پچھلے کوئی 1 دہائی سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف فلمز لاہور میں پروڈیوس کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی بھی ہم اس کا کمپیئر 60s اور 70s کی فلم انڈسٹری کے ساتھ نہیں کر سکتے. اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن پھر بھی اس میں ٹی وی ایڈز اور ڈرامہ کی پروڈکشن دیکھنے کو ملتی ہیں. بعد میں چل کے کچھ عرصہ پہلے اس کو رینوویٹ بھی کیا گیا، جس کی وجہ سے ایک کٹنگ ایج پروڈکشن فیسلٹیز یہاں پہ پروفیشنلز کے لیے دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ تھا ایورنیو اسٹوڈیو کے بارے میں تھوڑا سا تعارف. اب ہم بات کریں گے ایک اور بہت بڑے اسٹوڈیو کی، جس کا نام ہے باری اسٹوڈیو. یہ اسٹوڈیو ایک بہت بڑا اسٹوڈیو ہے. بہت سارے لوگ اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ ایشیا کا سب سے بڑا اسٹوڈیو تھا، لیکن میں اس طرح کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا. ہم تھوڑے سے فیبریکیٹڈ ہو جاتے ہیں جب ہم اور تھوڑے سے باعث ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے چیزوں کے بارے میں الیبوریٹ کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ اسٹوڈیو ایک بہت ہی بڑا اسٹوڈیو ہے، اور اس کی تعمیر باری ملک صاحب نے 1957 میں کروائی تھی. اچھا، اس کے پیچھے بھی ایک بہت ہی کامیاب فلم کا ہاتھ ہے، اور اس فلم کا نام تھا یکے والی، جس طرح میں نے بتایا 1957 میں یہ ریلیز ہوئی، اور اس کی ہیروئن تھی مسرت نذیر. جی، یہ وہی مسرت نذیر ہیں جو کہ بعد میں لیٹ 80s اور 90s میں بہت مشہور ہوئیں پی ٹی وی پہ، اور
اور ان کے گانے میرا لانگ گواچا، اگر آپ کسی کو ٹریڈیشنل گانوں میں انٹرسٹ ہے تو ان کو یاد ہوگا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ فلم تقریباً 1 لاکھ روپے میں بنائی گئی تھی اور اس وقت اپروکسیمیٹلی 42 لاکھ روپے اس نے کمائے۔ آج ہم اگر اس کی انکم کو انفلیشن کے حساب سے کیلکولیٹ کریں تو دیٹ واز اے ہیوج اماؤنٹ، لیکن اس اماؤنٹ سے جس اسٹوڈیو کی بنیاد ڈلی وہ تھا باری اسٹوڈیو، اور ایک بہت ہی امیزنگ جگہ ہے، مختلف اٹس اے ہب فار فوٹوگرافرز، فلم میکرز ود ماڈرن فیسلٹیز، اور اس اسٹوڈیو میں بہت سارے انڈور اور آؤٹ ڈور لوکیشنز موجود ہیں، لیکن اس کی وجہ شہرت اس کی آؤٹ ڈور لوکیشنز ہیں۔ یقین مانیں پورے گاؤں آباد ہیں، نہریں اس میں بہہ رہی ہیں، بڑے پولیس اسٹیشنز کے سیٹ اس میں موجود ہیں۔ تو جو لیٹ 80s اور 90s میں سلطان راہی مرحوم کی بہت ساری جو فلمز ہیں ان کے سیٹ اپ بھی یہیں باری اسٹوڈیو میں لگائے گئے۔ یہ اسٹوڈیو آج بھی اپروکسیمیٹلی 100 کینالز پہ ہے، 10 فلورز اس میں ہیں، کئی آفس ریکارڈنگ ہیں۔ تو جس طرح اس کے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ باری ملک صاحب نے اپنے نام پہ، یا آپ سمجھ لیں کہ اپنی کاسٹ کے نام پہ اس کی بنیاد رکھی۔ تو یہ کچھ لاہور کے اسٹوڈیوز تھے جنہوں نے بہت ہی اہم رول پلے کیا لاہور کے ایک کلچر کو ڈیولپ کرنے میں، ایک سینما کلچر کو ڈیولپ کرنے میں۔ ہم اگلی ویڈیو میں کچھ سینماز لوکیشنز کے بارے میں بات کریں گے۔ اس وقت بہت مشکل ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ لاہور میں ایگزیکٹلی کتنے سینماز تھے، یا اگر آپ اس کو لسٹ ڈاؤن کریں تو ان کی، بیکاز بہت سارے سینماز اب چینج ہو چکے ہیں، کچھ پلازاز بن گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سینما اور اسپیشلی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہے وہ تھوڑا سا زوال کا شکار ہوئی 80s اور 90s میں، جس کی وجہ سے فلمز بننا بہت کم ہو گئیں، اور فلم نہ بننے کی وجہ سے یہ جو اسٹوڈیوز ہیں ان کو وائنڈ اپ کر دیا گیا، بہت ساری لوکیشنز کو وائنڈ اپ کر دیا گیا۔ تو لیکن ایک بات جو کہ میں بھی کرتا ہوں اور بہت سارے لوگ جو کہ اس جو آرٹ، انٹرٹینمنٹ، ہسٹری کی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرے کہ ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اپنے پاؤں پہ ایٹ لیسٹ کھڑی رہے، کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جو فلمیں جو ہیں یہ معاشرے کی کہانی ہوتی ہیں، اس کی نظریات کو شکل دیتی ہیں، اور ہمیں ترقی اور ہماری ترقی پہ بہت اثر ڈالتی ہیں۔ آئی ایم ڈاکٹر عمر حمید، تھینک یو ویری مچ، سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔